بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جنس اور اس کے عوض کی شرائط، یعنی جو دے رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں اس معاملے میں اور خریداری میں، ان میں کیا شرائط پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں یعنی خرید رہے ہیں، یا جو چیز اس کے بدلے دے رہے ہیں، اگر وہ سابقہ دور کے حساب سے نظر میں رکھی جائے کہ جب چیز کے بدلے چیز لی جاتی تھی، مال کے بدلے مال لیا جاتا تھا، تو ان چیزوں کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کا وزن کتنا ہے، اگر وہ وزن کے مطابق بیچی یا خریدی جاتی ہیں، اور اگر گن کے بیچی اور خریدی جاتی ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے، اور اگر وہ اندازے کے مطابق بیچی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ڈبوں کے حساب سے یا ڈولوں کے حساب سے، تو وہ چیز معین ہو، اور اگر وہ ناپ کے بیچی جاتی ہیں تو ان کا ناپ معین ہو۔ لیکن آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم کرنسی دے رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہو اور وہ اس تک پہنچے۔ اگر کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ ہے، تو جو رقم ہے وہ اس تک پہنچے اور جس رقم پر معاملہ ہوا ہے وہ کلیئر ہو۔ اسی طریقے سے جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے کلو ہے، یا کتنے عدد ہے، یا کتنی بڑی ہے، یا کتنی اس کی مقدار ہے۔ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ کیونکہ بعد میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہمیں اتنی مقدار میں چیز ملے یا اتنی کلو چیز ملے۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں اور جو اس کے عوض دے رہے ہیں اس کی کوالٹی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ کوالٹی کے حساب سے قیمت پہ اثر پڑتا ہے۔ تو جو ہم چیز خرید رہے ہیں، مثال کے طور پہ گندم، اگر کلو کا اندازہ ہے تو اس کی خصوصیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ آم اگر ہم خرید رہے ہیں تو فرض کریں 5 کلو آم خرید رہے ہیں، تو ایک معمولی آم کی قیمت الگ ہے، اچھے والے آم کی قیمت الگ ہے۔ اسی طریقے سے انگور اگر ہم خرید رہے ہیں تو جو بڑے انگور ہیں اور تر و تازہ انگور ہیں ان کی قیمت الگ ہے، اور جو چھوٹے سائز کے اور گلے ہوئے انگور ہیں ان کی قیمت الگ ہے۔ تو پہلی شرط جو تھی وہ تھی وزن، عدد یا اس کی مساحت کے۔ تو جو پہلی شرط تھی وہ یہ کہ اس کا وزن معلوم ہو، عدد معلوم ہو، اس کی مقدار معلوم ہو، لمبائی چوڑائی معلوم ہو جو چیز خرید رہے ہیں۔ دوسری شرط کا تعلق ہے ان کی خصوصیات سے متعلق۔ ان کی خصوصیات کلیئر ہونی چاہیے کہ کس کوالٹی کی چیز خریدی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ معاملے کے بعد جب ہم اس کو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں تو کہتا ہے میں کریڈٹ کارڈ نہیں لیتا۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کس چیز کے بدلے معاملہ ہوگا۔ یا یہ کہ ہم نے کسی سے کہا کہ ہمیں 10 کلو آم دے دو۔ کون سے آم؟ جو سب سے اچھے والے آم ہیں۔ فرض کریں کہ 100 روپے کلو آم تھے، ہم نے کوالٹی ان کی دیکھ لی، آم پسند کر لیے، اور اب ہم نے کہا 10 کلو آم دے دو۔ اس نے 10 کلو آم تول دیے، اور بعد میں ہم نے اس جنس کے عوض جو چیز دی، یعنی ان آموں کے بدلے جو چیز دی وہ کیا دی؟ ایک اتنی بڑی پولیتھین کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی جس میں 1 روپے کے نوٹ تھے، یا 8 آنے یا 4 آنے، یا جرنل گفتگو اگر سمجھیں کہ کسی ملک کی بالکل ہی ریزگاری تھی، چینج تھے۔ اس تھیلی کو دیکھ کے دکاندار کہتا ہے یہ نہیں چاہیے مجھے، میں اسے کہاں اس وقت کاؤنٹ کروں گا 1000۔ تو یہاں پر کہا جائے گا کہ معاملے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو چیز خرید رہے ہیں اس کی کوالٹی معلوم ہو، اور جو چیز دے رہے ہیں اس کی کوالٹی معلوم ہو۔ تو اب اس مثال میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ فرض کریں کہ اس نے 10 کلو آم تو ہمیں دے دیے، لیکن اگر وہ گلے ہوئے ہیں یا ان میں سے کچھ الگ کوالٹی کے ہیں تو ہم اس
معاملے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو چیز دی گئی ہے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے کہ جو ہمیں چاہیے یا جس پر معاملہ یا یہ خرید و فروخت کی ڈیلنگ ٹھہری ہے۔ اسی طریقے سے وہ دکاندار ہم سے پیسے لیتے وقت کہہ سکتا ہے کہ میں 1000 روپے لوں گا، کہ جرنلی لیے جاتے ہیں وہ 100 کے نوٹ ہوں یا 500 کے 2 ہوں یا 1000 کا 1 ہو، یہ 4 آنے 8 آنے نہیں لوں گا میں ریزگاری۔ تو کہا جائے گا کہ یہاں پر آم کی کوالٹی یا اس پھل کی کوالٹی یا اس چیز کی کوالٹی بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہم خرید رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم دے رہے ہیں اس کی کوالٹی، تو یہاں پر بھی کہا جائے گا یہ کوالٹی ہی ہے کہ وہ پیسے بندھے ہوئے ہیں یا کھلے ہیں، یا وہ کون سی کرنسی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیائی کرنسی دیں، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑا بزنس مین ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی کرنسی ہو ہمارے انتظام ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں، میں انڈین کرنسی اتنے میں لوں گا، ڈالر اتنے میں لوں گا، پاؤنڈ اتنے میں لوں گا، یورو اتنے میں لوں گا۔ تو جس سے ہم مال لے رہے ہیں وہ حق رکھتا ہے کہ جو چیز ہم اس کو دے رہے ہیں اس کی کوالٹی اگر اسے صحیح نہ لگے تو وہ ہمیں منع کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ بعض جگہ بعض ممالک میں جو بہت زیادہ نرم نوٹ ہوتے ہیں، گلے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں، یا جن کے اوپر ٹیپ لگا ہوتا ہے تو وہ نہیں لیے جاتے، تو یہ دکاندار کا حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں یہ والی کرنسی نہیں لیتا، آپ مجھے دوسری دیں، یا اس قسم کی کرنسی نہیں لیتا، نرم کرنسی میں نہیں لیتا، آپ مجھے دوسری کرنسی دیں۔ تیسری شرط یہ کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں اس پر اختیار رکھتے ہوں، کہ وہ چیز ہم اسے تھما دیں یا وہ چیز ہم اس کے ہینڈ اوور کر دیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ میں اپنا گھوڑا بیچ رہا ہوں تمہیں اس کوالٹی کا، لیکن وہ بھاگا ہوا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ گھوڑا اس وقت بیچا جائے گا کہ جب ہم اس کو اس کے ہینڈ اوور کر سکیں خریدنے والے کے۔ یا کوئی پرندہ اڑ گیا ہے اور کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے، تو جب وہ آ جائے گا اور اسے ہم پکڑ لیں گے تو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ تو اڑ گیا ہے وہ تم خرید لو، تو اس صورت میں معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم پکڑ لو تو کیونکہ وہ میری چیز ہے، پکڑو گے تم پھر میں تمہیں اسے بیچ دوں گا، تو یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن اصل موضوع ہے کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں وہ خریدنے والے کے ہینڈ اوور کی جا سکے۔ چوتھی شرط یہ کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس میں کسی کا اس وقت حق نہ ہو، یعنی ہم ہینڈ اوور نہ کر سکیں، یا یہ کہ اس وقت اس چیز کو کسی اور کے پاس ہونا چاہیے یا اس کا فائدہ کسی اور کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنا گھر بیچ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ گھر ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس وقت اس گھر کے رہنے کے حق کو، یعنی اس کے منفعت کو، اس کے فائدے کو ہم خریدنے والے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا تھا۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ بیچنے والے سے ہم یہ کہیں کہ یہ گھر میں نے تمہیں بیچ دیا، لیکن ان 6 مہینوں میں رہنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ میں کسی کو پہلے دے چکا ہوں، یعنی کرائے پہ یہ گھر دے چکا ہوں، اور اس کا جو استفادہ ہے یا جو اس کی منفعت ہے وہ کسی اور کے لیے ہوگی 6 مہینے۔ 6 مہینے بعد یہ گھر تو ہے ہی تمہارا، ابھی سے تمہاری ملکیت میں چلا گیا، لیکن رہنے کا حق 6 مہینے کے بعد ہوگا۔ بس اگر ہم کسی کو گھر بیچتے ہیں اور وہ گھر ہم خالی نہیں کرا سکتے تو کہا جائے گا کہ فی الحال اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ راضی ہو جائے اور کہے کہ میں بعد میں آ کے رہوں گا اور 6 مہینے یا 1 سال تک یا 2 سال تک صبر کروں گا، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ یا یہ کہ جو ہم چیز بیچ رہے ہیں وہ ہم نے کسی کے پاس گروی رکھوائی بھی ہے، تو اس وقت یہ چیز کس کے پاس رہنی چاہیے؟ جس کے پاس ہم نے مورگیج رکھوائی ہے۔ ہم اس چیز کو اس آدمی کو دے نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت یہ چیز کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے جس سے ہم نے قرض لیا ہے اور اپنی چیز گروی رکھوائی ہے۔ 5ویں شرط یہ کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ عین ہو، یعنی خود وہ چیز بیچی جائے، اس کا فائدہ نہ بیچا جائے۔ فائدہ بیچنا صحیح نہیں ہے، البتہ اس کے فائدے کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اس چیز کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، جو بحث انشاءاللہ کرائے میں آئے گی۔ وقف کی ہوئی چیز کو بیچا نہیں جا سکتا،
جس پر وقف ہے وہی اس کو استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک دو مسائل اور بیان ہوں۔ مسجد کی چیزیں کیونکہ وقف شدہ چیزیں ہیں ان کو بیچا نہیں جا سکتا، لیکن اب اگر وہ اتنی خراب ہو جائیں کہ ان کو استعمال نہ کیا جا سکے، مثال کے طور پہ ساؤنڈ سسٹم مسجد کا لگا ہوا تھا، اب وہ ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا، ان میں سے کوئی بھی چیز کام کی نہیں ہے، یا جو وہاں پر کیبل لگے ہوئے تھے وہ ہم نے نکالے، وہ اس مسجد کے لیے اب کام کے نہیں ہیں، نئے کیبل لگائے گئے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ان چیزوں کو بیچ کے اسی مسجد میں لگایا جائے، ورنہ کسی اور مسجد کو دے دیا جائے۔ بلکہ پہلا مرحلہ بہتر یہ ہے کسی اور مسجد میں یہ چیزیں لگا دی جائیں، اور اگر وہ استعمال ہی کے قابل نہیں ہیں، مثال کے طور پہ کیبل ہیں ان کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے، یا خراب قسم کے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہیں ان کا کوئی بھی اب استعمال نہیں ہے، کہیں اور بھی نہیں لگ سکتے، اب وہ بالکل ہی ردی میں جائیں گے، تو ان کو بیچ کے اس پیسے کو اسی مسجد میں دوبارہ لگا دیا جائے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو جنس اور اس کے عوض کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔